السلام علیکم. آج ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا 8 لیکچر ہے. اس 8ویں لیکچر میں ہم فائنلی ونڈوز پروگرامنگ کو پراپر ونڈوز پروگرامنگ کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. امید ہے سب لوگ جو سی لینگویج کے لیکچر سے اس سے انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا اور ان کی سی لینگویج کچھ کی ریوائز ہو گئی ہوگی اور کچھ کو کچھ انسائٹ ملا ہوگا سی لینگویج کے ان ایڈوانسڈ کانسیپٹس کے بارے میں جو ہم ابھی استعمال کرنے جا رہے ہیں. تو آج کا لیکچر جو ہے یہ ونڈوز پروگرامنگ یا Win32 پروگرامنگ کے سلسلے کا پراپر ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا پہلا لیکچر کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم مزید 22 لیکچرز میں ونڈوز کا آرکیٹیکچر اور اس کی پروگرامنگ کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے. جب آپ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈاس تھا پہلے، ونڈوز ہے، یونکس ہے، لینکس اویلیبل ہے، میک او ایس ہے. تو جب بھی آپ کسی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں اس آپریٹنگ سسٹم یا اس پلیٹ فارم کے لیے پروگرامنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نارملی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا بھی پتا ہو. جب لوگ آج کی ونڈوز کو دیکھتے ہیں، ونڈوز 2000 ہے جیسے یا ایکس پی ہے یا اس طرح آپریٹنگ سسٹم آپ کو اویلیبل ہیں، تو دے گیٹ اے بٹ امپریسڈ کہ جی یہ بہت بڑا آپریٹنگ سسٹم ہے. لیکن آج ہم تھوڑی سی نظر اس پہ دوڑائیں گے سب سے پہلے آج کے لیکچر میں کہ ایک بہت کافی لمبا ایولیوشن پروسیس ہے جس سے گزر کے یہ ونڈوز یہاں تک پہنچی ہے. تو آج کے ہمارے لیکچر کا جو فرسٹ ٹاپک ہے جو ہم دیکھیں گے وہ ہسٹری آف ونڈوز ہے. ہسٹری آف ونڈوز کو دیکھنے کے بعد ہم مختلف نوع چیزیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم آج اپنا ونڈوز کا پہلا پروگرام ڈیولپ کریں گے. سو یہ لیکچر آپ کی Win32 پروگرامنگ کو آغاز دے گا. تو شروع کرتے ہیں. تو ہم پہلے نظر دوڑاتے ہیں ونڈوز کی ہسٹری پر. ہم یہاں کچھ ایئرز لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایونٹس ہم لکھ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ونڈوز نے کیسے ایوالو کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہسٹری آف ونڈوز کو کسی طرح سے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. 1983 میں ونڈوز جو ہے وہ اناؤنس کی گئی کہ اس کے اوپر کام شروع ہوا اور ونڈوز کو اناؤنس کیا گیا. یہ جو ڈیٹس ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، ایئرز جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ایگزیکٹ نہیں ہوں گی ان کیسز میں جبکہ یہ پبلشڈ نہیں ہوئی. فار ایگزامپل یہ والی ڈیٹ ہے 1983 ایئر ہے، اس میں ایگزیکٹلی کہاں پہ کیا ٹائم فریم تھا اس کے بارے میں مختلف سائٹیشنز ہیں، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ان میں سے ایسی بھی ہے جب وہ آپریٹنگ سسٹم یا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی کمپنی ریلیز نہیں کرتی تو نارملی گیس ورک کیا جاتا ہے یا آپ کو قرائن سے پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں ٹائم پہ یہ ریلیز یا ڈیولپ ہو گئی ہوگی، یہ والا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا ہوگا اور پھر فلاں ڈیٹ کو یہ ریلیز کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں 1984 میں ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ جو آج ایک بہت بڑی ایپلیکیشن ہے، اس کے اوپر کام شروع ہوا. اس وقت اس کا ورژن تھا ورڈ فار ونڈوز 1. سو دس واز اے ویری اسمال ایپلیکیشن، بہت کوئی ایگزاسٹو یا بڑی ایپلیکیشن نہیں تھی. ٹیکسٹ بیس تھا بیسکلی. اٹ وازنٹ اے ویسیوگ ایپلیکیشن، یعنی آج کی ایپلیکیشن جو ہیں وہ ویسیوگ ہیں، یعنی واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ، ویسیوگ. سو اس وقت کا جو ورڈ تھا اس میں بالکل ہی ڈفرینٹ اسٹائل کا انوائرمنٹ تھا. اس کے بعد نومبر 85 میں ونڈوز کا ورژن 1 لانچ کیا گیا. 1988 میں ونڈوز کا ورژن 2 لانچ ہوا. 1988 میں جا کے ونڈوز جو ہے اس نے ورژن 2.04 کے بعد 2 پیتھس لے لیے. ایک کو ونڈوز 286 کہا گیا، دوسرے کو ونڈوز 386 کہا گیا. اس کے بعد جو ونڈوز 386 تھی، ونڈوز 286 اور 386 میں سے جو ونڈوز 386 تھی، اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ملٹیپل ڈاس باکسز کو سپورٹ کرتی تھی. ہم نے تذکرہ کیا ہے ملٹیپل ڈاس باکسز. تو بیسکلی جب آپ ڈاس کا کوئی پروگرام ونڈوز کے اندر چلاتے ہیں تو ایک بلیک سا باکس بن جاتا ہے، ایک ونڈو بن جاتی ہے خاص قسم کی جسے کنسول ونڈو، آج کل کنسول ونڈو یا ڈاس باکس کہتے ہیں. تو جو ونڈوز 386 تھی وہ ملٹیپل ڈاس پروگرامز کو ایک ہی سیشن میں ونڈوز میں سملٹینیسلی چلانے کے قابل تھی، جبکہ ونڈوز 286 میں یہ فیچر نہیں تھا. آپ صرف ایک ہی ڈاس باکس اوپن کر سکتے تھے. آگے دیکھتے ہیں. نومبر 1989 میں
ونورڈ 1.0 جو ورڈ مائکروسافٹ ورڈ جسے آج آپ کہتے ہیں, اس کو ونورڈ کہتے تھے اس وقت. اس کا ورژن 1.0 فائنلی شپ کیا گیا. اس کی جو اوریجنل شیڈیول ڈیٹ تھی جب اس نے شپ ہونا تھا, ایکچولی مارکیٹ میں آنا تھا, اس سے یہ 4 سال لیٹ تھا. اس کے مئی 1990 میں ونڈوز کا ورژن 3.0 شپ کیا گیا. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سبھی چیزیں نہیں اس میں بتا رہے, ہم وہ امپورٹنٹ ایونٹس یہاں پہ لکھ رہے ہیں جن کی ایئرز جاننا اہم ہو سکتا ہے. سو مئی 1990 میں ونڈوز کا ورژن 3.0 شپ کیا گیا. یہ جو ورژن تھا ونڈوز کا, یہ 3 موڈز میں آپریٹ کرتا تھا. ایک کو آپ 8086 موڈ کہتے تھے, یہ بالکل پرانی ونڈوز جیسا تھا, ونڈوز 2.x جیسا تھا. اور دوسرا موڈ تھا پروٹیکٹڈ یا 286 موڈ, اور تیسرا موڈ تھا انہینسڈ یا 386 موڈ. تو جو 386 موڈ تھا اس والی ونڈوز کا, اس میں 2 فیچرز تھے. ایک تو وہ ملٹیپل ڈاس باکسز اوپن کر سکتی تھی, بہت سارے ڈاس پروگرامز سملٹینیسلی چلا سکتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو اس میں تھا وہ ورچوئل میموری کا تھا. ورچوئل میموری جو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹ ہے, اس کے مطابق آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کا کچھ ایریا بھی ایز ریم یا اپنی سسٹم ریم یوز کر سکتے ہیں. وہ ریم تو نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کی سسٹم میموری کے طور پہ وہ یوز ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں سرچ کیجیے گا اینڈ یو ول گیٹ دا آئیڈیا کہ ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے. اس کے بعد 1991 کے اواخر میں ونڈوز 3.1 لانچ کی گئی. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز تھیں اور ونڈوز کا حصہ تھیں یہ ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز, یعنی کوئی ایڈ آن نہیں تھا, آپ آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ بنا دیا گیا ملٹی میڈیا ایکسٹینشنز کو. 1992 کے اواخر میں Win32 API جو بنیادی نوعیت کی تھی, اس کو پبلش کیا گیا, اس کو چھاپ دیا گیا ڈاکیومنٹ کی فارم میں مائکروسافٹ کی طرف سے. یہ اس وقت چھاپا گیا جب ونڈوز NT کا بیٹا ورژن ریلیز ہوا. بیٹا ورژن جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے وہ ورژن ہوتا ہے جس میں بگز ہوتے ہیں اور صرف ٹیسٹنگ کے طور پہ وہ ریلیز کیا جاتا ہے. تو جب ونڈوز NT کا بیٹا ورژن ریلیز ہوا تو اس کے ساتھ Win32 API کی ڈاکیومنٹیشن بھی ریلیز ہوئی. مائکروسافٹ ونڈوز NT کے اوپر جو Win32 پلیٹ فارم ہے, اس کا ایک خاص خوبی تھی پریمپٹیو ملٹی ٹاسکنگ. 2 طرح کی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, ایک کو کوآپریٹو یا نان پریمپٹیو کہتے ہیں, اور دوسری والے کو آپ پریمپٹیو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں. جب ہم Win32 پروگرامنگ میں تھریڈز پڑھیں گے, ڈائنامک لنک لائبریریز بھی ہم پڑھیں گے, تو جب ہم تھریڈز کی بات کریں گے, ملٹیپل ٹاسکس کی بات کریں گے, تو وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ایگزیکٹ ڈفرنس کیا ہے. ٹو ہیلپ یور سیلف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے تئیں کوآپریٹو اور پریمپٹیو ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں آپریٹنگ سسٹمز کی بکس میں سے سرچ کریں. اٹ ول گیو یو گڈ ویو کہ ایکچولی ڈفرنس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد 1993 کے سمر میں ونڈوز NT 3.1 لانچ کی گئی. یہ جو ونڈوز NT کا ورژن تھا, یہ نہ صرف آپ کے x86 انٹیل کے جو x86 CPUs ہیں, نہ صرف ان پہ رن کر سکتا تھا, بلکہ یہ MIPS اور الفا CPUs پہ بھی رن ہو سکتی تھی. سمر 1994 میں ونڈوز NT کا 3.5 ورژن لانچ کیا گیا, اور اگست 1995 میں ونڈوز 95 شپ ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 قسم کی ونڈوز آ گئی ہیں, ایک ونڈوز NT جو ذرا پہلے شپ ہوئی, اور اس کے بعد ونڈوز 95 جو کہ بعد میں شپ ہوئی. ونڈوز NT جو ہے وہ بیسکلی نیٹورک انوائرمنٹ کے لیے تھا, کلائنٹ سرور انوائرمنٹ, اور جو 95 ہے یہ ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹم ہے, یعنی کہ ہوم یوزر یا پرسنل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں یا اسمال آفس میں یوز کرتے ہیں سنگل PC کے لیے, یہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا, اور یہ بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد سپٹمبر 1995 میں ونڈوز NT کا 3.51 ورژن لانچ کیا گیا, اور یہ آج بھی بہت سے لوگ اسے ونڈوز NT کا بڑا سالڈ ورژن سمجھتے ہیں. ونڈوز NT کا وہ ورژن جو سرورز کے لیے ریلیز ہوا, یعنی کہ سرور کلائنٹ, بہت سارے سسٹمز نیٹورک میں جو چلتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم, تو آج بھی بہت سے لوگ اس کو کافی سالڈ ورژن, یعنی کہ ایسا ورژن جس میں بگز بہت کم تھے اور وہ بہت ریلائبل تھا, آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتے تھے, یہ آج بھی بہت سے لوگ اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں. اس کے بعد سمر 1996 میں MIPS
اور پاور پی سی کی جو سپورٹ ونڈوز این ٹی میں اویلیبل تھی، ونڈوز این ٹی ورژن 4.0 میں وہ ڈراپ کر دی گئی. اب الفا جو ہے اور x86 الفا مشینز اور x86 سی پی یوز جو انٹیل کے ہیں وہ واحد Win32 وہ صرف 2 Win32 پلیٹ فارمز رہ گئے. یعنی کہ پہلے یہ پاور پی سی اور مپس پر بھی ونڈوز این ٹی چلتی تھی، لیکن ورژن 4 جو تھا وہ مپس اور پاور پی سی بھی نہیں چلتا تھا، الفا اور x86 سی پی یوز کے اوپر بھی صرف چلتی تھی. اس کے بعد جون 1998 میں ونڈوز 98 شپ کی گئی. ونڈوز 98 کا ایک خاص فیچر یہ تھا، اس کے اوپر بہت بات بھی ہوئی، وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر 4 پیکج تھا. یعنی کہ آپ آپریٹنگ سسٹم تو لیتے ہی تھے، اس کے ساتھ انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر کا ورژن 4 آٹومیٹکلی مفت میں مائکروسافٹ کی طرف سے آپ کو مل جاتا تھا. اس کے بعد سپٹمبر 1998 میں ویژول اسٹوڈیو 6 ریلیز ہوا. جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ویژول اسٹوڈیو 6 جو ہے یہ وہ کمپائلر ہے، یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم Win32 پروگرامنگ کریں گے. آئی مین دا کمپائلر دیٹ I'll be using وہ ویژول اسٹوڈیو کا پارٹ ہے، جسے آپ مائکروسافٹ ویژول C++6 کہتے ہیں. ویسے ہمارے پروگرامز جیسے ہم پہلے بھی نوٹ کر چکے ہیں ول بی بیسکلی وینڈر انڈیپینڈنٹ. کوئی بھی کمپائلر جو Win32 کے لیے ایگزیکیوٹیبل فائل جنریٹ کر سکتا ہو، ایگزی بنا سکتا ہو، وہ کمپائلر آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیبرری 2000 میں ونڈوز 2000 لانچ کی گئی. یہ ونڈوز کا ایک کافی سگنیفیکنٹ ریلیز سے کہہ سکتے ہیں ونڈوز 95 کے بعد، کیونکہ 95 کے بعد 98 میں بہت مائنر امپروومنٹس تھیں اس طرح سے 2000 میں، لیکن یہ بہت میجر چینجز یا امپروومنٹس آئیں. اس کو NT5 بھی کہتے ہیں. بیسکلی ونڈوز 2000 جو ہے شپمنٹ سے پہلے تک اس کو آپ ونڈوز NT5 ہی کہتے تھے، لیکن اب اسے ونڈوز 2000 کہا جاتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی ونڈوز کی ہسٹری کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ونڈوز جو ہے اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں، آپریٹنگ سسٹم کے مختلف امپورٹنٹ کمپوننٹس کون کون سے ہیں. ونڈوز کے 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ایک کو آپ کرنل کہتے ہیں، دوسرے کو آپ GDI اور تیسرے کو یوزر. تو بات ہم شروع کرتے ہیں کرنل سے. کرنل کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہارٹ ہوتا ہے، یعنی یہ آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کی بہت بنیادی یا بیسک اسٹرکچر، اس کے بیسک اسٹرکچر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. یہ پروگرام جیسے آپ چلاتے ہیں، یعنی آپ پروسیسز بھی کہہ سکتے ہیں، پروگرامز چلانا، فائلز ریڈ کرنا، یہ سارے جو کام ہیں بنیادی نوعیت کے، یہ کرنل کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پروسیسز کو مینج کرتا ہے، یعنی پروگرامز کو یا رننگ پروسیس ان کو مینج کرتا ہے، فائلز کی یہ مینیپولیشن کرتا ہے. اس کے علاوہ کرنل کی ذمہ داری، کرنل بیسیکلی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سسٹم کو رننگ فارم میں اور اسٹیبل رکھنا. اس کے علاوہ اس کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے میموری مینجمنٹ، کہ کتنی میموری کس پروگرام کا الوکیٹڈ ہے اور کون سا پروگرام کس طرح سے میموری یوز کر رہا ہے، کہیں کوئی ایک پروگرام دوسرے کی میموری کو کرپٹ تو نہیں کر رہا. تو یہ سارے پارٹ آپ کے کرنل کے ساتھ ٹائٹلی کپلڈ ہوتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کی ریلائبلٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا کرنل کتنا ریلائبل ہے. اس کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. کرنل جو ہے ونڈوز میں یہ کرنل 32.dll فائل کی صورت میں اس کی میجر فنکشنالٹی جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے. یہ کرنل 32.dll جو ہے، DLL کا مطلب ہے ڈائنامک لنک لائبریری. یہ فائل ونڈوز کی سب سے بنیادی فائلز میں سے ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنل کی ریسپانسبلٹیز لسٹڈ ہیں. اگلا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے GDI یا گرافکس ڈیوائس انٹرفیس. ہم نے شاید پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جب آپ ونڈوز میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، اسکرین کے اوپر پینٹنگ سے ریلیونٹ، اسکرین کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں، کچھ شیپس ڈرا کرنا چاہ رہے ہوں، رادر فار ایگزامپل ہم نے کیا تھا کہ آپ کچھ پینٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ سرکلز ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور اس قسم کا کام کرنا، کیوب ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو کام ہے، یہ چونکہ گرافکس ڈیوائس ایکسس ہو رہی ہے، سو یہ کام جو ہے وہ GDI کی ذمہ داری ہے. بالکل اسی طرح سے جو پرنٹنگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی GDI کی ذمہ داریاں ہیں
کہ آپ جو آؤٹ پٹ پرنٹر پہ بھیجتے ہیں وہ جی ڈی آئی کے سے ریلیونٹ ہوتی ہے, یعنی پرنٹر جی ڈی آئی کنٹرول کرتا ہے کہ پرنٹر پہ جانے والی آؤٹ پٹ ایکچولی کیسی نظر آئے گی. کوئی بھی ڈیوائس آپ کے سسٹم کے ساتھ جو بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ کا مانیٹر کنیکٹڈ ہے, آپ کے پاس پرنٹر موجود ہے, اس کے لیے ہم رفلی بات کر رہے ہیں ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ہر ڈیوائس کو لاجکلی آپ ڈیوائس کانٹیکسٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ونڈوز میں. تو جب آپ کو مانیٹر سے بات کرنی ہوتی ہے آپ مانیٹر کے ڈیوائس کانٹیکٹ سے بات کرتے ہیں. جب آپ کو پرنٹر سے بات کرنی ہوتی ہے, کچھ لکھوانا ہوتا ہے, وہاں ڈرا کرنا ہوتا ہے, تو آپ پرنٹر کے ڈیوائس کانٹیکٹ سے بات کرتے ہیں. تو اس کی ریسپانسبلٹیز دیکھ لیتے ہیں. جی ڈی آئی کی ریسپانسبلٹیز میں ڈیوائس کانٹیکٹ کو مینج کرنا شامل ہے. اس کے علاوہ جی ڈی آئی جو ہے وہ پریمیٹو شیپس ڈرا کرتا ہے, ریکٹینگلز, پولیگونز اور اس طرح کی اور بہت ساری شیپس. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز بھی ہے. وہ اہم چیز یہ ہے کہ پینز, برشز, پیلٹس وغیرہ کا کانسیپٹ ہے. یعنی پیلٹس جو ہوتا ہے کلیکشن آف کلرز. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیا پیلٹ کریٹ کریں, کچھ کلرز کا سیٹ کریٹ کریں. مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بلوز, بہت سارے بلو کلرز کا ایک بہت سارے شیڈز جمع کر کے ایک پیلٹ بنا لیں, یا کچھ گرین, کچھ یلو کلر لے کر ایک سیٹ آف کلرز, آپ اسے پیلٹ کہیں گے. تو آپ پھر جی ڈی آئی کے میں وہ پیلٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اسے بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس پیلٹ میں فلاں والا کلر جو ہے اس سے پالیگون بنا دو. سملرلی برشز آپ کر سکتے ہیں, جی ڈی آئی کے تھرو برشز کریٹ کر سکتے ہیں. برش جو ہوتا ہے بیسکلی جب پینٹنگ ہوتی ہے تو آپ, ایک بڑا نارمل سا کانسیپٹ ہے, تو برش سے پینٹنگ کرتے ہیں. جب آپ وائڈ پینٹنگ کرتے ہیں, بلاک پینٹنگ کرتے ہیں, تو برش کی شیپ یہ بتاتی ہے کہ کس قسم کی پینٹنگ ہوگی. مثلا ہیچ برش جو ہے وہ اس طرح کے کراسز ڈرا کرے گا. جب پینٹنگ ہوگی تو کراسز بن جائیں گے ایکچولی اسکرین کے اوپر. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں. پینز بھی ہوتے ہیں, ڈرائنگ آپ نے ٹولز یوز کیے ہوں گے, اس میں پین کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ لائنز کھینچتا ہے جہاں بھی آپ اس کو کریں. تو بیسکلی لاجکلی آلموسٹ یہ وہی چیزیں ہیں. تو یہ جی ڈی آئی کا کام ہے ان تمام چیزوں کو مینج کرنا. اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیجئے کہ جی ڈی آئی کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی ڈی آئی جو ہے وہ جی ڈی آئی 32.dll فائل میں امپلیمنٹڈ ہے. ونڈوز میں جی ڈی آئی 32.dll ایک اور اہم فائل ہے. کل 3 فائلز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو ونڈوز کا کور بناتی ہیں. جیسے پہلی ہم نے کرنل 32.dll دیکھی تھی, دوسری جی ڈی آئی 32.dll ہے, اور اب ہم تیسری کی بات کرتے ہیں. تیسرا کمپوننٹ جو ونڈوز میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے یوزر. ونڈوز کا یوزر کمپوننٹ. جو یوزر کمپوننٹ ہے ونڈوز کا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرین کے اوپر جتنے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں ان کو مینج کرے. فار ایگزامپل اسکرین کے اوپر بہت ساری ونڈوز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ورڈ آپ نے اوپن کیا ہوا, اس کی اپنی ایک ونڈو ہے. کیلکولیٹر آپ نے کھولا ہوا, اس کی اپنی ایک ونڈو ہے. تو ان کو مینج کرنا, کون سی ونڈو فور گراؤنڈ میں ہے, کون سی بیک گراؤنڈ میں ہے. سملرلی اس پرٹیکولر ونڈو کے اندر اور بہت سارے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ مائکروسافٹ ورڈ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ٹاپ میں مینیو نظر آتا ہے, فائل, ایڈٹ وغیرہ وغیرہ, ہیلپ آخر میں ہوتا ہے. تو اس طرح ٹولز بہت سارے آپ کے پاس مینیو ہوتے ہیں. تو ان مینیوز کی ہینڈلنگ, مینیپولیشن کہ کس ونڈو کے ساتھ کون کون سے مینیوز ایسوسیٹڈ ہیں, اور یہ سب کچھ, یہ جو مینیپولیشن ہے ساری, یہ ریکارڈ رکھنا اور اس کو مینج کرنا, یہ یوزر کا کام ہے. آبویسلی جب مینیوز کو ڈرا کرنے کی باری آئے گی یا ونڈو کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرنے کی باری آئے گی تو یوزر جو ہے وہ جی ڈی آئی سے ہیلپ لے گا. جب ونڈو کی پینٹنگ کی بات آئے گی تو یوزر جو ہے وہ جی ڈی آئی سے ہیلپ لیے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ انفارمیشن کہ ایکچولی ونڈو کا سائز کیا ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے, کس کوآرڈینیٹ سے شروع ہوتی ہے, کتنی اس کی وڈتھ ہے اور کتنی اس کی ہائٹ ہے, یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے یوزر کے پاس ہوگی. اور بھی کافی ساری ریسپانسبلٹیز ہیں. ذرا دیکھیے, اس میں یوزر 32.dll امپورٹنٹ فائل ہے جس میں یہ کافی سارے فنکشنز امپلیمنٹڈ ہیں. مختلف چیزیں جو کہ یوزر کے انڈر آتی ہیں مینج کرنے کے لیے, ان میں ڈائلاگز ہیں, مینیوز ہیں, ٹیکسٹ, کرسرز ہیں, کنٹرولز, ایک کلپ بورڈ بھی ایک چیز ہے جو کہ یوزر جو کمپوننٹ ہے ونڈوز کا وہ مینج کرتا ہے. تو کلپ بورڈ کیا ہے, ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں, چلتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ورڈ میں, آفس کی اپلیکیشن جو آپ یوز کرتے ہیں نارملی, ورڈ میں کیا کرتے ہیں, کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ کیا, اس کو کاپی کیا, ایڈٹ کاپی
آپ نے کیا, کوئی ایک شارٹ کٹ کی بھی ہوتی ہے اس کی, آپ نے اس کو کاپی کیا اور کہیں اور جا کے پیسٹ کر دیا. اوپر والی لائن آپ نے کاپی کی اور نیچے پیسٹ کر دیا. اس سے کیا ہوگا, وہ لائن وہاں سے ادھر ریپلیکیٹ ہو جائے گی, اسی جیسی ایک اور لائن نیچے بھی لکھی جائے گی. تو جب آپ وہ کاپی کرتے ہیں تو ایکچولی کہیں وہ ونڈوز سیو کرتی ہے اس کو. تو وہ ایریا جہاں پہ ٹیمپریریلی یہ چیزیں سیو کی جاتی ہیں اس کو کلپ بورڈ کہتے ہیں. اور کلپ بورڈ کی مینجمنٹ بھی یوزر پارٹ کا کام ہے, یعنی یہ user32.dll جو فائل ہے اس کے اندر اس کی ساری فنکشنلٹی کے لیے فنکشنز یا اے پی آئیز موجود ہوں گی. جی, تو اب ہم ذرا زمانہ قدیم میں چلتے ہیں, ذرا ڈاس کی بات کرتے ہیں. ڈاس میں آپ نے فائل ہینڈلنگ یا فائل مینیپولیشن کی ہوگی. جب آپ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کوئی فنکشن کال کرتے ہیں, جس فنکشن کی ریٹرن ویلیو سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ فائل اوپن ہوئی یا نہیں ہو سکی. اگر آپ کی فائل ایگزسٹ کرتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو فائل اوپن ہو جائے گی. جب آپ فائل اوپن کر چکتے ہیں تو آپ اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں, کافی سارا ڈیٹا ریڈ کیا, سارا کچھ جو بھی آپ مینیپولیشن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکنے کے بعد فائل کلوز کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈاس میں جب آپ فائل اوپن کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم سے بیسکلی آپ کا پروگرام ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ فائل اوپن کر دو. آپریٹنگ سسٹم اس فائل کو اوپن کرتا ہے. لو لیول روٹینز بھی آپ لکھ سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹلی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں ڈاس میں. بہرحال تو آپ بیسکلی جب آپ فائل اوپن کر سکتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کے پاس ایک پوری لسٹ ہوتی ہے, لسٹ آف فائلز ہوتی ہے کہ جی اس وقت یہ والی فائلز اوپن ہے. آپ کے پروگرام میں اگر 10 فائلز اوپن ہے تو 10 فائلز اس کے آپریٹنگ سسٹم کے پاس وہ اوپنڈ مارکڈ ہوں گی. جب آپ ان کو کلوز کریں گے تو ایک ایک کر کے وہ اپنی لسٹ میں سے ان کو خارج کرتا جائے گا. جب آپ کسی فائل کو اوپن کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ فائل نمبر 6 اوپن ہو گئی. میرے پاس پہلے 5 فائلز اوپن تھی, اب یہ فائل نمبر 6 آپ کے پاس اوپن ہو گئی, یعنی کہ ایک نمبر میں بھی آپ کے پاس آ جائے. تو یہ جو نمبر ہے, یہ پرٹیکولر نمبر جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم نے کہا ہے کہ اتنی فائل اوپن ہوئی ہے, اس کو آپ ہینڈل کہہ سکتے ہیں. ہینڈل ایک بڑی جنرل ٹرم ہے, لیکن ڈاس میں تو یہ بہت کم یا شاید نہیں یوز ہوتی تھی. ونڈوز میں ہینڈلز ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں. ہینڈل جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے, ہینڈل صرف کسی آپریٹنگ سسٹم مینٹینڈ لسٹ میں سے کسی ایک جگہ کا نمبر ہوتا ہے. مثلا آپریٹنگ سسٹم میں لسٹ آف اوپن فائلز مینٹین کی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس اگر ان فائلز میں سے کسی ایک کا ہینڈل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جو لسٹ آف فائلز جو آپریٹنگ سسٹم میں اوپن کی ہوئی ہے اس میں سے اتنی فائل ہے جو میں نے اوپن کی ہوئی ہے. اور جب آپریٹنگ سسٹم کو آپ باقی کمانڈز بھیجتے ہیں, فنکشن وغیرہ کال کرتے ہیں, تو آپ وہ ہینڈل بتاتے ہیں کہ جی فلاں جو فائل ہے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے دو. وہ فائل جس کا یہ والا ہینڈل ہے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے دو. ونڈوز یہاں تک محدود نہیں رہتی. ونڈوز میں نہ صرف فائلز بلکہ قریباً سبھی چیزوں کے ہینڈلز ہوتے ہیں. مثلا فائلز کے ہینڈلز, ٹھیک ہے, وہ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں ڈاس میں. ونڈوز میں آپ کے جتنے پروگرام رن ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے پاس 4-5 پروگرام رن ہو رہے ہیں, ایک ورڈ رن ہو رہا ہے, ایک کیلکولیٹر رن ہو رہا ہے, آپ نے ایکسل چلائی ہوئی ہے اور کوئی اپنا پروگرام بنا کے آپ نے چلایا ہوا ہے, ایکسیکیوٹ کیا ہوا ہے. تو ونڈوز کے پاس ہر ایک جو ایپلیکیشن یا پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک ریکارڈ ہوتا ہے اپنے پاس کہ یہ والا پروگرام رننگ ہے اس وقت. یہ ریکارڈ کون رکھتا ہے؟ یہ کرنل رکھتا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پروسیسز کو یا پروگرامز کو مینج کرنا کرنل کا کام ہے. تو اس کے پاس وہ ریکارڈ ہوگا کہ جی یہ پروگرام رننگ ہے. تو اس ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نمبر ہوگا. یہ ریکارڈ نمبر 4 ہے, اگلا ریکارڈ نمبر 5 ہے, یہ پروگرام نمبر 10 چل رہا ہے, پروگرام نمبر 11 چل رہا ہے. ہم بہت انٹویٹیولی بات کر رہے ہیں. تو آپ اسے ہینڈل ٹو دیٹ انسٹنس یا ہینڈل ٹو دیٹ پروگرام کہیں گے. ایک چھوٹی سی لسٹ دیکھ لیتے ہیں. ونڈوز میں جو ہینڈلز موجود ہیں بہت بنیادی 3 ڈیٹا ٹائپس ہیں. ہم ان کو دیکھیں گے ڈیٹیل سے بعد میں بھی. پہلی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہینڈل ہے, جس کو آپ ہینڈل ہی کے طور پہ لکھتے ہیں. ہینڈل ایک جنرل چیز ہے, یہ کسی چیز کا بھی ہینڈل ہو سکتا ہے. یہ ونڈو کا ہینڈل ہو سکتا ہے, GDI میں کسی برش کا ہینڈل ہو سکتا ہے, کسی
انسٹنس کا یعنی کسی رننگ پروگرام کا یا پروسیس کا ہینڈل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ چیز ہے HWND, ہینڈل ٹو ونڈو. یہ جو HWND ہوتا ہے, ہینڈل ٹو ونڈو, یہ صرف کسی ونڈو کا ہینڈل ہوتا ہے. یعنی جب آپ کوئی اپنی کوئی ونڈو بناتے ہیں, آپ کی اسکرین کے اوپر کوئی ونڈو بناتے ہیں, تو ونڈو بناتے ہی ونڈوز اپنے پاس رکھ لیتی ہے کہ جی یہ فلاں والی ونڈو کریٹ ہوگی, ونڈو نمبر اتنا کریٹ ہو گیا, اور اس کا ایک ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دیتی ہے. اب یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ سمپل نہیں ہے. ونڈوز آپ کو کوئی نمبر نہیں ریٹرن کرتی, ایک HWND یعنی ہینڈل ٹو ونڈو ٹائپ کا ایک کانسٹنٹ ریٹرن کرتی ہے. اس کے بعد H انسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں. H انسٹنس کو دیکھنے سے پہلے ذرا بات انسٹنس کی ہو جائے. آپ کے پاس کوئی پروگرام پڑا ہوا ہے, نوٹ پیڈ پڑا ہوا ہے, آپ نے نوٹ پیڈ کو ایکسیکیوٹ کیا, نوٹ پیڈ چل پڑا. آپ کو ایک اور فائل کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی, تو آپ نے نوٹ پیڈ کو پھر سے اوپن کر لیا. آپ نے 4 5 6 7 جتنے چاہیں نوٹ پیڈ آپ اوپن کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس میموری کتنی ہے. اگر آپ کے سسٹم میں بہت زیادہ میموری ہے تو آپ بہت زیادہ نوٹ پیڈز اوپن کر سکتے ہیں. اگر ذرا کم ہے تو ممکن ہے تھوڑے کم. اس کے بعد وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کہے گا کہ میموری ہی نہیں ہے اس پروگرام کو چلانے کے لیے, کیونکہ جو پروگرام چلتا ہے وہ میموری میں کچھ اسپیس لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے آپ نے 3 4 5 10 20 نوٹ پیڈ چلائے. بیسیکلی آپ ایک ہی پروگرام کو بار بار چلا رہے ہیں. تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ایپلیکیشن کے بہت سارے انسٹانسز چلائے. یعنی ایپلیکیشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں, پروگرام کو, اور انسٹانسز ہم کس کو کہہ رہے ہیں, جو آپ نے ایک دفعہ چلایا ہوا ہے, جو ایک نوٹ پیڈ اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے, دیٹ از کالڈ دا انسٹنس آف دیٹ ایپلیکیشن. تو دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہینڈل ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ H انسٹنس ہے. H انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈل ٹو این انسٹنس. جب آپ نوٹ پیڈ کے ایک اور انسٹنس چلاتے ہیں, پھر ایک اور انسٹنس, پھر ایک اور, تو ونڈوز ہر دفعہ اس کو ایک اس پرٹیکولر انسٹنس کے اگینسٹ آپ کو ایک ہینڈل دیتی ہے. یعنی کہ ہر انسٹنس کا ایک اپنا ہینڈل ہوتا ہے. وہ ہینڈل جو آپ کو ریٹرن کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ H انسٹنس ہوتی ہے. یعنی ایک خاص قسم کا ہینڈل جو کہ صرف انسٹنس ہی کو پوائنٹ کر سکتا ہے, وہ H انسٹنس ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے, چند لیکچر پہلے, ہم نے ٹائپ ڈیفس کی بات کی تھی, ونڈوز کے ٹائپ ڈیفس کی. تو جو HWND ہینڈل ٹو ونڈو ہے, ہینڈل ہے, اور H انسٹنس ہے, یہ سب ٹائپ ڈیفس ہیں, ونڈوز کے اپنے ٹائپ ڈیفس ہیں. یعنی یا تو یہ کوئی انسائن لانگ بھی ہو سکتا ہے, مے بی یہ کچھ بھی ہو, یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ونڈوز کی ہیڈر فائل سے, جو بہت یوزفل فائل ہے. وہ windef.h یا winuser.h, ان فائلز کے اندر ان کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہوں گی یہ کہ کس چیز کے ٹائپ ڈیفس ہیں. تو پھر ان کو ٹائپ ڈیف کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ٹائپ ڈیف کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ورنہ آپ کو وہی لمبی لمبی ڈیفینیشنز یا ڈیکلریشنز لکھنی پڑتی ہیں. یعنی H انسٹنس, ابھی آپ نے بڑے مزے سے H انسٹنس لکھ دیا, لیکن ممکن ہے آپ کو انسائنڈ پوائنٹر ٹو انسائنڈ لانگ لکھنا پڑ رہا ہو ہر دفعہ, یا کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کیریکٹر سم تھنگ, اس طرح سے کوئی چیز لکھنی پڑ رہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. H انسٹنس جو ہے وہ ہینڈل ٹو ونڈو HWND جو ہے اس کو اسائن نہیں ہو سکے گا. یعنی آپ کے پاس ایک ہینڈل ہے جو کہ H انسٹنس ہے, اور آپ اس ہینڈل کو یوز کر کے کسی ونڈو کو ایکسس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہے ہی جو آپ کے پاس انسٹنسز دیے ہوئے ہیں ان کی لسٹ میں سے ایک ہینڈل ہے آپ کے پاس. اس طرح جو ونڈوز اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر, ان ونڈوز میں سے جتنے بھی ان کے ہینڈلز ہیں وہ H ونڈز کی ایک لسٹ ہے جو ونڈوز کے پاس ہے. تو آپ کے پاس اگر H ونڈ ٹائپ کا کوئی ہینڈل ہوگا تو وہ اس لسٹ میں سے ہوگا, اور H انسٹنس ٹائپ کا ہوگا تو آپ اس لسٹ میں سے ہوگا. کوئی بھی فنکشن جو H انسٹنس کو ایز پیرامیٹر لیتا ہے وہ H ونڈ کو ایز پیرامیٹر نہیں لے گا. سو آپ کو ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. سو ایٹ لاسٹ ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ونڈوز کا پہلا پروگرام بنانا ہے. وی ہیو ٹو ڈیولپ آر فرسٹ Win32 پروگرام. تو آئیے دیکھتے ہیں. آپ کو پروگرام اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. ہم نے انکلوڈ windows.h کیا ہے, اسٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا ہے. windows.h جو ہے یہ وہ فائل ہے
جو پرائمریلی آپ کو چاہیے ہوگی. یہ جتنے بھی ونڈوز کے ٹائپ ڈیفس ہیں, فار ایگزامپل ایچ انسٹنس ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہے, جیسے ہینڈل ٹو ونڈو ہے, ونڈوز کی اے پی آئی فنکشنز ہیں, جتنے بھی ونڈوز کے اپنے فنکشنز جو ہیں, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, ان سب کے پروٹوٹائپس جن جن فائلز میں ہیں, جن ہیڈر فائلز میں ہیں, وہ ساری ونڈوز ڈاٹ ایچ میں موجود ہیں. یعنی ونڈوز ڈاٹ ایچ کے اندر بہت ساری اور ہیڈر فائلز انکلوڈیڈ ہیں جن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جب آپ یہ ایک فائل انکلوڈ کر لیتے ہیں ونڈوز ڈاٹ ایچ, تو ایکچولی وہ ساری فائلیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے بھی بات کی تھی, ون یوزر ڈاٹ ایچ بھی آ جاتی ہے, ون ڈیف ڈاٹ ایچ بھی آ جاتی ہے, اور بہت ساری فائلز آپ کے پروگرام میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. تو صرف یہ ایک فائل انکلوڈ کر لینے سے آپ کافی ساری ہیسل سے بچ جاتے ہیں, اور آپ ایک اسٹینڈرڈ ونڈوز کا پروگرام لکھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں, آپ کے پاس جس طرح وائڈ مین وائڈ ہوتا تھا, تو یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے. اب یہاں مین نہیں ہوتا, یہاں پہ ون مین ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈکلیریشن, انٹ ون اے پی آئی ون مین, یہ 4 پیرامیٹرز لیتا ہے. ان کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ 4 پیرامیٹرز کیا ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اندر ہم نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے. میسج باکس کا فنکشن بھی 4 پیرامیٹرز لیتا ہے. یہ 4 پیرامیٹرز ہم نے پاس کیے ہوئے ہیں. پہلا پیرامیٹر نل پاس کیا ہوا ہے, دوسرا دس از آر فرسٹ ونڈوز پروگرامنگ ایپلیکیشن, ایک اسٹرنگ ہے. تیسرا بھی ایک اسٹرنگ ہے جس کو ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے. چوتھا جو ہے یہ ایم بی انڈر اسکور اوکے دیا ہوا ہے. یہ ایک انٹیجر ہوتا ہے, بیسکلی ڈیفائنڈ کانسٹنٹ ہے یہ ایم بی انڈر اسکور اوکے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اور آخر میں چونکہ یہ ون مین جو ہے یہ ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے, تو ہم نے ریٹرن 0 لکھ دیا ہے. ہم یہاں ایک چیز کا ابھی تذکرہ نہیں کریں گے, وہ ہے ون اے پی آئی. انٹ ون اے پی آئی ون مین لکھا ہوا ہے, تو ہم یہاں ایک چیز جس کا تذکرہ نہیں کریں گے وہ ون اے پی آئی ہے. ون اے پی آئی جو ہے وہ بیسکلی کالنگ کنونشن ہے, اور ون مین میں یہ لکھنا لازمی ہوتا ہے. اس کو ہم کچھ لیکچرز کے بعد دیکھیں گے کہ ون اے پی آئی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو اب ہم اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ون مین فنکشن ہے, جس طرح وائڈ مین وائڈ جو آپ کا مین فنکشن تھا ڈاس میں, اس کو ڈاس کال کرتا تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ون مین فنکشن ہے اس کو ونڈوز کال کرتا ہے, آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کال کرتا ہے. اس کے جو 4 پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آرگیومنٹس ٹو ون مین. ون مین کی کمپلیٹ ڈکلیریشن یہاں پہ دی ہوئی ہے, اور ساتھ میں ہم نے کامنٹس کی فارم میں ان کی ڈسکرپشن بھی دی ہوئی ہے. 4 پیرامیٹرز جو ون مین لیتا ہے, ان میں سے پہلا پیرامیٹر ایچ انسٹنس ٹائپ کا ایک پیرامیٹر ہے. اس کا ہم نے نام بھی ایچ انسٹنس رکھا ہوا ہے. اور دوسرا جو پیرامیٹر ہے وہ بھی ایچ انسٹنس ٹائپ کا ویریبل ہے, اس کو ہم نے نام ایچ پریویس انسٹنس دیا ہوا ہے. تیسرا جو ہے وہ ایل پی ایس ٹی آر, اس کو آپ پڑھیں گے لانگ پوائنٹر ٹو اسٹرنگ. یہ ایک ٹائپ ڈیف ہے, ہم نے شاید اس کا پہلے ایک دفعہ ذکر کیا ہے ایک لیکچر میں. یہ ایک ٹائپ ڈیف ہے, اور بیسکلی لانگ پوائنٹر ٹو اسٹرنگ ایل پی ایس ٹی آر پوائنٹر ٹو کیریکٹر یا اسٹرنگس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آخری پیرامیٹر جو ہے وہ ایک انٹیجر ہے جس کو این سی ایم ڈی شو ہم نے نام دیا ہوا ہے. ان کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, ہم نے یہ وہ اسٹینڈرڈ نام ہے جو نارملی یوز ہوتے ہیں. تو آئیے ایک ایک کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جو فرسٹ ہے ایچ انسٹنس, یہ ہے ہینڈل ٹو کرنٹ انسٹنس. جب آپ کا پروگرام ونڈوز چلائے گی تو ایچ انسٹنس جو ہے, جو ویریبل ہے, اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہوگا. ایچ انسٹنس کے اندر آپ کے اس پروگرام کا انسٹنس نمبر پڑا ہوا ہوگا. فار ایگزامپل ونڈوز نے آپ کا پروگرام چلایا تو یہ پروگرام تھا 225واں پروگرام تھا اس کے پاس ونڈوز کی لسٹ میں. جو کرنٹ پروگرام چل رہے ہیں ان میں سے 225th پروگرام تھا. تو ایچ انسٹنس کے اندر کچھ اس قسم کی چیز پڑی ہوئی ہوگی. یہ صرف ایک آپ کو انٹویٹو ایگزامپل ہے. تو اس کے پاس ونڈوز کے پاس جو بہت سارے انسٹنس نمبرز ہیں, ان میں سے جو آپ کے پروگرام کا انسٹنس نمبر ہے وہ اس میں آ جائے گا. یعنی آپ اپنے پروگرام میں بعد میں اگر اپنے ہی پروگرام سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں یا کچھ اس پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو آپ ایچ انسٹنس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کو جب ہم یوز کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے ایچ پریویس انسٹنس, یہ ہے ہینڈل ٹو پریویس انسٹنس. یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے نوٹ پیڈ آپ ملٹیپل ٹائمز چلا سکتے ہیں, آپ 25-30 نوٹ پیڈ چلا سکتے ہیں. تو ایگزی تو ایک ہی چل رہی ہے, پروگرام تو ایک ہی چل رہا ہے.
تو اگر آپ کا پروگرام اگر چوتھی دفعہ یا پانچویں دفعہ یا چھٹی دفعہ چلایا جائے گا تو ہر دفعہ اس کا انسٹنس نمبر یا انسٹنس ہینڈل ڈفرینٹ ہوگا. ونڈوز ہر دفعہ اس کو ایک ڈفرنس انسٹنس ہینڈل دے گی. تو ہوگا یہ کہ جب آپ پروگرام چلائیں گے تو ایچ پریویس انسٹنس, یہ جو پیرامیٹر ہے سیکنڈ والا جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں آپ کا پروگرام جو لاسٹ ٹائم چلا تھا اس کا انسٹنس ہینڈل ہوگا. یعنی آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا پروگرام ایک دفعہ چل رہا ہے اور کسی یوزر نے دوبارہ ایگزیکیوٹ پر ڈبل کلک کر دیا, آپ کا پروگرام چلانے کی کوشش کی, تو اب آپ اپنے پروگرام میں یہ چیک کر رہے ہیں کہ ایچ پریویس انسٹنس, جو پریویس انسٹنس ہے, کیا یہ نل ہے, یعنی یہ پروگرام پہلے چل تو نہیں رہا. اگر یہ نل نہیں ہے, یعنی یہ پروگرام پہلے چل رہا ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس والے پروگرام کو ہائی لائٹ کر دیں یا میکسیمائز کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ونڈوز میں کچھ ایپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ایک دفعہ ایپلیکیشن آپ نے چلائی ہوئی ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کریں تو جو پہلے والی چل رہی ہوئی ایپلیکیشن, چلتی ہوئی ایپلیکیشن ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ ایکچولی اس میں ایچ پریویس انسٹنس کا کمال ہے. اس میں آپ کو یہ پروگرام جو آلریڈی چل رہا ہے, اگر چل رہا ہے, تو اس کا انسٹنس آئی ڈی ونڈوز دے دیتی ہے. اگر آپ کا پروگرام اس سے پہلے نہیں چل رہا, یہ والی ایگزی آپ پہلی دفعہ آپ کے سسٹم میں چل رہی ہے اس وقت, تو یہ پیرامیٹر نل ہوگا. تیسرے پیرامیٹر جو ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ ریکال کر لیتے ہیں. ہم نے کمانڈ لائن آرگومنٹس کی بات کی تھی, یعنی جب آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو آپ رن کرتے وقت اگر اس پروگرام کے بعد آپ کچھ آرگومنٹس ٹائپ کر دیں, جو ہم نے کمانڈ ٹیل کی بات کی تھی, تو وہ کمانڈ لائن آرگومنٹس آپ ڈاس میں کیسے ایکسس کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو انٹیجر آرگ سی اور کیریکٹر ارے آف اسٹرنگس, کیریکٹر پوائنٹر آرگ وی نام کا ارے لیا تھا. بہت کامن اور بڑی دفعہ یوز ہونے والے یہ دونوں آرگومنٹس ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈوز میں یہ کیسے کرتے ہیں. جو تھرڈ پیرامیٹر ہے یہ ہے ایل پی سی ایم ڈی لائن. یہ جو پیرامیٹر ہے, اچھا نام ذرا الٹے ہیں لیکن ان سے ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمپل ایک ایل پی ایس ٹی آر ہے, یعنی کہ لانگ پوائنٹر ٹو اسٹرنگ, یعنی پوائنٹر ٹو کیریکٹر ٹائپ چیز ہے. تو اس میں جو بھی کمانڈ لائن یوزر نے ٹائپ کی ہے, جو کچھ بھی کمانڈ لائن یوزر نے آپ کے ایگزی کے نام کے بعد ٹائپ کی ہے کمانڈ پرومپٹ کے اوپر, وہ اس پرٹیکولر اسٹرنگ کا, کمانڈ لائن اسٹرنگ کا پوائنٹر اس میں آپ کے پاس آ جائے گا. آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے نام کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کیا ہوا ہو اس کو کہیں سیو کرتا ہے اور اس کا پوائنٹر آپ کو یہاں پہ اس پرٹیکولر ویریبل میں پاس کر دیتا ہے. جو آخری ویریبل ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے, اس کو ہم کچھ دیر بعد اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے. جو نیکسٹ فنکشن ہم نے یوز کیا وہ میسج باکس فنکشن تھا. میسج باکس فنکشن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ایک میسج باکس ڈسپلے کر دیتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ نوٹ پیڈ چلاتے ہیں تو ہیلپ مینیو میں جب آپ کہتے ہیں ہیلپ اباؤٹ, تو آپ کے پاس لکھا ہوا جاتا ہے کاپی رائٹ دس اور نیچے ہوتا ہے اوکے. آپ اوکے کا بٹن کلک کرتے ہیں تو یہ والا جو ڈائلاگ ہے, اسے ہم ڈائلاگ کہتے ہیں. یہ جو ونڈو بنی ہوئی ہے جس میں کاپی رائٹ اور اوکے کا بٹن ہے, یہ ایک میسج باکس ہے. تو میسج باکس کا فنکشن یہ والا میسج باکس ڈسپلے کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میسج باکس کا فنکشن کون کون سے پیرامیٹرز لیتا ہے. میسج باکس فنکشن جو ہے یہ 4 پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا پیرامیٹر از ہینڈل ٹو اونر ونڈو. یہ ایچ ونڈ ہینڈل ٹو ونڈو ٹائپ کا ایک پیرامیٹر ہے اور یہ اونر ونڈو کا ہینڈل ہوگا. میسج باکس جو ہے اس کو ہم, یہ اونر ونڈو کا جو ہینڈل ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے. سیکنڈ اس کی جگہ ہم نل پاس کریں گے. اس فرسٹ پیرامیٹر کی جگہ ابھی ہم نل ہی پاس کریں گے. سیکنڈ پیرامیٹر پہ آ جائیں تو یہ ہے ایل پی سی ٹی ایس ٹی آر. اس کو اگر میں پڑھوں تو یہ ہے لانگ پوائنٹر کانسٹنٹ, ایل پی سی لانگ پوائنٹر کانسٹنٹ ٹو اسٹرنگ. اچھا یہ ایس ٹی آر کی بجائے ٹی ایس ٹی آر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو بیسکلی یہ یونیکوڈ کے لیے سپورٹ ہے. اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. آپ فار دا مومنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایل پی سی ٹی ایس ٹی آر لانگ پوائنٹر کانسٹنٹ ٹو اسٹرنگ, یا یوں کہہ لیں کہ پوائنٹر کانسٹنٹ ٹو کیریکٹرز, یعنی کہ سمپل کیریکٹر پوائنٹر ہے کانسٹنٹ ٹائپ کا. تو اس میں ٹیکسٹ جو آپ نے میسج باکس میں شو کرنا ہو, جو بھی ٹیکسٹ آپ میسج باکس میں شو کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ اس
پیرامیٹر میں ایز اے اسٹرنگ پاس کرتے ہیں. تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے, LPCT_str, لیکن یہ جو اسٹرنگ ہے یہ میسج باکس کا کیپشن بن جاتا ہے. جو ٹاپ پہ ٹائٹل بار ہوتا ہے میسج باکس کا, اس کو آپ کیپشن بولتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ کیپشن میں آ جائے گا, ٹائٹل بار میں آ جائے گا. آخری پیرامیٹر جو ہے وہ یو ٹائپ, یہ میسج باکس کا اسٹائل ہے. یہ ایک انٹیجر ہوتا ہے جو آپ میسج باکس کو پاس کرتے ہیں. ونڈوز میں پری ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں آپ کیا چیز پاس کریں گے تو کیا ہوگا. ہم نے اپنے پروگرام میں MB_OK پاس کیا تھا, تو یہ ونڈوز کی ڈاکیومنٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ MB_OK پاس کریں گے تو میسج باکس کے اوپر ایک OK کا بٹن بنا ہوا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, آپ کا جو پروگرام ہے اس کی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو فگر ہم نے بنائی ہوئی ہے, یہ ایکچولی اسکرین شاٹ ہے جو آپ کا پروگرام اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک میسج باکس ہے جس کے ٹاپ پہ ڈسپلے ہوا ہے ورچوئل یونیورسٹی, اور اس کے اندر وہی اسٹرنگ دی ہوئی ہے دس از یور فرسٹ ونڈوز ایپلیکیشن. تو اور ایک OK کا بٹن ہے. تو اب ایک نظر آپ کا جو پروگرام تھا اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہوا ہے. اس کا پہلا پیرامیٹر جو تھا وہ ہینڈل ٹو اونر تھا, اس کو ہم نل دے دیا جیسے ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے. دوسرا پیرامیٹر جو ہے اس میں آپ اس کا میسج باکس کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں. جو ہم نے ٹیکسٹ لیا ہے, لکھا ہے دس از آر فرسٹ ونڈوز پروگرامنگ ایپلیکیشن. آپ نے دیکھا جو ہم نے آؤٹ پٹ اسکرین دکھائی ہے اس میں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس میسج باکس کے اندر ڈسپلے ہو رہا ہے. تیسرا پیرامیٹر یہ میسج باکس کا کیپشن ہے, تو آپ نے یہاں جو اسٹرنگ دی ہوئی ہے وہ اس کا کیپشن بن جائے گا. آخری پیرامیٹر ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. آخری پیرامیٹر ہم نے پاس کیا تھا MB_OK. دیکھنے میں بڑی مسٹیریس سی چیز لگتی ہے, لگتا ہے کہ وہ بہت وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. بیسکلی یہ اور کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک فائل ہے WinUser.h, اس کے اندر ڈیفائن ہوا ہے کہ ڈیفائن MB_OK, آگے کوئی انٹیجر لکھا ہوا ہے. تو یہ صرف MB_OK ہی نہیں, آپ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ پاس کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہاں WinUser.h میں سے کچھ اٹھا کے یہاں پیسٹ کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں MB_OK جو ہے یہ بیسکلی اس کی ویلیو ہے 0. یہ ہیکسا ڈیسیمل میں لکھا ہوا ہے 0x, آگے بہت سارے زیروز اور پھر L. اس کا مطلب ہے اے لانگ انٹیجر جس کی ویلیو 0 ہے. اس کے بعد ایک اور ویلیو جو آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں وہ ہے MB_OK کینسل. یہ جو ویلیو ہے OK کینسل, اگر آپ یہ پاس کرتے ہیں تو میسج باکس میں 2 بٹنز ڈسپلے ہوئے ہوں گے. ایک پہ OK لکھا ہوگا, دوسرے کے اوپر کینسل لکھا ہوا ہوگا. یہ آپ میسج باکس بڑی دفعہ دیکھتے رہتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو سیو دا فائل, تو لکھا ہوتا ہے OK کینسل. سملرلی اس سے آگے لکھا ہوا ہے ابورٹ ری ٹرائی اگنور, ڈیفائن MB_abort retry ignore to be 2. تو اگر آپ میسج باکس کو یہ پاس کریں گے تو 3 بٹن ہوں گے, ایک پہ لکھا ہوگا ابورٹ, دوسرے پہ ری ٹرائی, تیسرے پہ اگنور. اس کے بعد والے کافی وہ ہیں سیلف ڈسکرپٹیو ہیں. تو یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے کہ اگر آپ MB_OK پاس کرنے کی بجائے وہاں پہ چوتھے پیرامیٹر میں 0 پاس کر دیں, سمپل 0, تو ایک ہی بات ہے. تو آپ کے میسج باکس کے اوپر OK کا بٹن ہی ہوگا. اس طرح سے MB_OK کینسل کی بجائے اگر آپ 1 ہی پاس کر دیں, سمپل 1, تو کیا ہوگا, ایگزیکٹلی OK اور کینسل کے بٹنز بنے ہوئے ہوں گے. تو پھر یہ پریکٹس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پریکٹس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ یاد تو نہیں رکھ سکتے کہ جی 0 پاس کرنے سے OK کا بٹن آئے گا, 1 پاس کرنے سے OK اور کینسل کا بٹن آئے گا. تو انہوں نے ڈیفائنڈ کانسٹنٹس WinUser.h میں ڈیفائنڈ کانسٹنٹس بنا دیے. اب MB_OK سے تو کافی حد تک پتا چل رہا ہے کہ صرف کہ OK کا بٹن آئے گا. MB_OK کینسل سے پتا چل رہا ہے کہ OK اور کینسل کے بٹن آئیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آگے دیکھتے ہیں. تو جناب اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کو دیکھنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ابھی تو آپ کا جو پچھلا پروگرام تھا اس کو آپ جتنی دفعہ مرضی چلائیے, وہ کیا کرے گا, ایک ڈائلاگ باکس, میسج باکس ڈسپلے کرے گا جس کے اوپر ہیڈنگ ہوگا ورچوئل یونیورسٹی اور نیچے لکھا ہوا ہوگا دس از یور فرسٹ ایپلیکیشن. جو بھی کر لیں ہمیشہ یہی میسج باکس آئے گا, OK پریس کریں گے, پروگرام ٹرمینیٹ. لیکن ہماری جو اگلی ایگزامپل ہے وہ تھوڑی انوویٹو ہے. دیکھتے ہیں. جی یہ پروگرام جو ہے یہ تقریباً آئیڈینٹیکل ہے آپ کے پریویس پروگرام سے, سوائے میسج باکس کے سیکنڈ پیرامیٹر کے. پہلے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اسٹرنگ دی تھی
دس از یور فرسٹ ایپلیکیشن. لیکن اب یہاں پہ ہم نے ایک اور فنکشن کال کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فنکشن ہے گیٹ کمانڈ لائن. جو یہ فنکشن گیٹ کمانڈ لائن ہے, یہ مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے اس کے ساتھ آتی ہے, اس میں دیا ہوا ہے کہ گیٹ کمانڈ لائن کے تھرو جو بھی آپ کو کمانڈ لائن آرگومنٹس پاس کیے گئے ہیں, آپ کے پروگرام کو جو بھی کمانڈ لائن آرگومنٹس پاس کیے گئے ہیں, جو اسٹرنگ کمانڈ لائن آرگومنٹس کی پاس کی گئی ہے, یہ وہ اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا, یعنی اس اسٹرنگ کا پوائنٹر ریٹرن کر دے گا. اٹ ول ریٹرن یو دا اسٹارٹ ایڈریس آف دیٹ کمانڈ لائن اسٹرنگ, یعنی آپ کو کمانڈ ٹیل حاصل ہو جائے گی. تو اب یہاں جو ہمارا یہ والا پیرامیٹر تھا, جو سیکنڈ پیرامیٹر تھا, اس میں ہم نے بجائے خود سے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے گیٹ کمانڈ لائن کال کر لیا. اب گیٹ کمانڈ لائن کیا کرے گا؟ وہ جو بھی آپ کمانڈ لائن پہ ٹائپ کریں گے اس کو حاصل کرے گا, اس کا پوائنٹر لے گا اور یہاں پہ میسج باکس فنکشن کو پاس کر دے گا. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب آپ کا میسج باکس ڈسپلے ہوگا تو اب آپ اپنا پروگرام جب چلائیں گے, فار ایگزامپل آپ نے پروگرام چلایا, فرسٹ پروگرام یا کچھ بھی نام رکھ لیں, تو فرسٹ ڈاٹ ایگزی آپ کا پروگرام ہے. تو آپ نے لکھا فرسٹ, اس کے بعد آپ نے لکھا آئی ایم فائن. تو آئی ایم فائن, فرسٹ آئی ایم فائن, یہ آپ کا کمانڈ لائن ہے, کمپلیٹ کمانڈ لائن. گیٹ کمانڈ لائن اس کمانڈ لائن کا پوائنٹر اس کو پاس کر دے گا اسٹرنگ کا, اور آپ کے میسج باکس کا فنکشن جہاں پہ ٹیکسٹ اسٹور کرتا ہے وہاں پہ یہ پوری کمانڈ لائن ڈسپلے کر دے گا. ہم اس کی سیمپل آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں. تو آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. یہاں پہ ہم نے اس کو کمانڈ لائن آرگومنٹ پاس کیا ہے, دس از ورچوئل یونیورسٹی. سو جو میسج باکس فنکشن ہے وہ جو کچھ ڈسپلے کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی پوری کمانڈ لائن ایز ٹیکسٹ ڈسپلے ہوئی ہوئی ہے. اب لیکچر کے آخر میں ایک مزے کا کام کرتے ہیں, کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ جب پروگرام چلاتے ہیں, آپ کا یہ والا پروگرام, اس کو بنائیے اور اس کو ایکسیکیوٹ کیجئے. جب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے, چلائیں گے اپنے پرٹیکولر کمپائلر میں, تو جب یہ چل رہا ہو تو اوکے بھی پریس مت کیجئے, آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ پریس کریں تو آپ کے پاس وہی ونڈوز کا ڈائلاگ آ جائے گا 98 میں بھی اور اس میں بھی, جس میں آپ کے پاس ساری پروگرامز کی لسٹ آ جاتی ہے جو کہ رن ہو رہے ہیں. اس میں دیکھیے تو آپ کی ایگزی موجود ہوگی. اب آپ اسکیپ کریں اور پروگرام کو اوکے پریس کریں, پروگرام ختم کریں اور پھر دیکھیں آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ پریس کر کے, تو اس لسٹ میں آپ کا پروگرام نہیں ہوگا. یعنی ونڈوز مینٹینز اے لسٹ آف دا رننگ پروگرامز. تو آج کے لیکچر میں ہم نے ونڈوز کا پہلا پروگرام بنایا. اس سے پہلے ہم نے ونڈوز کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھی اور کچھ ونڈوز کی ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں باتیں ہوئی ون مین کے توسط سے. تو اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے چلیں گے اور اس سے بہتر ایپلیکیشنز بنانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.